کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہوں۔ آج 15واں روزہ ہے جی، اور آج سے 5 دن بعد 20ویں روزے کو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے مسلمان بھائی اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف عام روزوں کی حالت میں، عام دنوں میں اپنی ازواج کو ہاتھ لگانا، بوس و کنار کرنا منع نہیں ہے، لیکن معتکف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ سنت اعتکاف کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک سنت ہے، ایک نفلی ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ 20 رمضان مبارک کی مغرب سے لے کر چاند نظر آنے تک، وہ 29 کا ہو جائے، وہ 30 کا ہو جائے، چاند نظر آنے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ بلا عذر شرعی مسجد سے باہر نہ جانا، اور مسجد کے اندر عام روٹین میں کھانا پینا سونا یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن معتکف کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں۔ عام روٹین میں ابھی یہ ضمناً مسئلہ آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جن ساتھیوں کے گھر قریب ہیں وہ 2 کام گھر سے کر کے آیا کریں۔ ایک گھر سے وضو کر کے آئیں، ساری حاجت وغیرہ کر کے آئیں، اور گھر میں سنتیں پڑھ کے آئیں۔ یہاں پہ فرض واجب پڑھیں اور جا کے دوبارہ پھر سنت نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے سنت طریقہ۔ باقی آپ یہاں پہ آ کے کریں گے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، آپ عمل کریں نہ کریں۔ مسجد کا پانی، مسجد کی یہ اشیاء دراصل ہوتی ہیں مسافروں کے لیے، کیونکہ مسافر کا گھر نہیں ہے، مسافر کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے۔ اور یہ عام بندے کے لیے اگرچہ انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے لوگ نہیں باز آتے۔ کرونے کے دن تھے، لیٹرینیں بند بھی تھیں نا جی، آگے ہم نے وہ سارا کچھ لگایا بھی ہوا تھا، لوگ وہ بیریئر ہٹا کے بھی اندر گھس جاتے تھے، ہاں جی، تو باز نہیں آتے، پھر مجبوراً یہاں پہ اہتمام کرنا پڑتا ہے سب کے لیے، آؤ بھائی کر لو۔ لیکن مسئلہ علم میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ وضو کریں گے، حاجت کریں گے، سارے معاملات کریں گے، یہ جتنے قدم چل کے آئے فضول گئے۔ اگر گھر سے ہی آپ ساری حاجت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ہاں جی، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ نماز کی طرف آنے کا تو ہے، لیکن باوضو ہر قدم آپ کا اٹھ رہا ہے، مکمل آپ طہارت کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں۔ پھر اکثر مسجد میں بے احتیاطی یہ ہو جاتی ہے کہ وضو کرتے ہی نا جی وہاں پر کچھ لمحے ٹھہرتے نہیں کہ ہمارے جسم سے پانی جو ہے نا جی وہ نچڑ جائے، وہ ویسے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حدود مسجد کے اندر وہ پانی کے سارے قطرے گرتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کتنی گڑبڑ ہوگی، ہاں جی، بجائے اس کے ثواب حاصل ہوتا، الٹا اس کی جو ہے نا جی یہ لاپرواہی کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کو مد نظر رکھ کر علماء نے یہ مسائل ترتیب دیے تھے کہ جس سے ہمارا مسلمان بھائی کم سے کم پریشان ہو اور کم سے کم گناہ گار ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ گھر سے جن کا ہاں گھر میں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے تمام، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے، اللہ بھی جانتا ہے، ہاں جی، اللہ بھی جانتا ہے کہ مجبوری ہے بندے کی، اس لیے مسجد میں آیا۔ بندہ سفر میں گیا ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے، اب گھر نہیں جاتا، گھر جائے گا تو نماز رہ جائے گی، تو ٹھیک ہے مسجد میں موجود ہے، سارے معاملات آپ کر لیں یہاں پہ۔ تو یہ چیزیں بھی مد نظر دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے مرد کے لیے۔ مرد گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، عورت گھر میں بیٹھ سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مسجد بیت، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے گھر کا ایک کونا نا جی، اس وقت ہم اس کو تخت پوش کہتے تھے، لکڑی کا مصلی سا ہوتا تھا جی، لکڑی کا بڑا سا مصلی جس کے اوپر ہماری
مائیاں بڑیاں ہاں جی دادی نانیاں اس کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کرتی تھی. وہ عام زمین سے ممتاز بھی ہوتا تھا اور پاک صاف بھی رہتا تھا. اب تو نہیں ہے. کوئی بھی آپ گھر کا ایک کونا اس کے لیے مخصوص کر لیں کہ یہاں پر ہم جیسے آپ اسٹڈی روم نہیں بناتے تو عبادت کا روم بنائیں. اسٹڈی روم بن سکتا ہے تو عبادت کا روم نہیں بن سکتا. وہاں پہ آپ خواتین بیٹھیں تو جو پابندیاں یہاں پر کی جاتی ہیں مسجد کے اندر وہ وہاں پر ان پابندیوں کو کرے. یہ اعتکاف کے ایام آئیں گے نا تو ان میں ایک چیز بڑی عام دیکھنے کو ملے گی اور وہ یہ ہے اکثر لوگ گراؤنڈوں کو مسجد ڈکلیئر کر کے اس میں بھی لوگوں کو بٹھا دیں گے. گراؤنڈوں میں بھی مسجد ڈکلیئر کر کے. مسجد کوئی ٹیمپریری پروگرام نہیں ہوتا. مسجد کی تاریخ میں وہی جگہ آتی ہے جو وقف ہو جائے. مسجد پراپرٹی نہیں ہوتی کسی کی. مسجد وقف ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. وہی مسجد کی تاریخ میں آئی. پھر مسجد زمین سے لے کے عرشوں تک مسجد مسجد ہی ہوتی ہے. جتنا ایریا آپ مقرر کر دیں گے وہ اتنی ہی مسجد ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جناب مخصوص ایام میں 10 دن کے لیے جناب سڑک بھی ساڑی مسجد ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جانے گے ایسا نہیں ہوگا. 5 دن کے لیے یہ جو ہے یہ گھر بھی ہماری مسجد ہوگی ایسا نہیں ہوتا. جو ڈکلیئر ہوگی ڈکلیئر ہوگی, وقف ہوگی وقف ہوگی, پھر اسی میں عبادت ہوگی. حرم شریف مدینہ منورہ وہ سارا ایریا ہی مسجد ہے. وہ سارا ایریا ہی مسجد ہے. اور اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہ پردے لٹکائیں گے تو آپ کا اعتکاف ہوگا. پردوں کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا. مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہوتا. حرم شریف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے, جی یہ ہے جی آپ کا نمبر, معتکف ہیں آپ بیٹھے پابندی پوری کریں. وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہوتی چاہے شیخ کیوں نہ آ جائے کہ تم اتنے جڑا ہے نا جی بکری ٹینٹ لا کے بہ جا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نہیں. یہ ہماری مسجدوں کے اندر ایک عجیب سی روایت چل پڑی ہے. بس ٹھیک ہے چلے چل پڑی. پہلے لوگ یہ اس لیے لگاتے تھے کہ تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت ہو سکے, دوسروں کی طرف توجہ نہ جائے. آج کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ منڈے موبائل استعمال کر سکیں. یہ موبائلوں پہ پابندی ہونی چاہیے فل ٹائم. کوئی موبائل نہ لے کے آئے. بھئی تو مسجد کے اندر آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اعتکاف کر رہا ہے کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے در پہ آ کے تو بیٹھ گیا ہے اور اپنی بخشش کے لیے اپنی مغفرت کے لیے یہاں پہ آیا ہے. بجائے اس کے کہ تو اپنے گناہوں کو معاف کروا, تو الٹا اور اپنے سر پہ گناہ چڑھائی جا رہا ہے. میں حالانکہ سارا زیادہ تر کوشش کرتا ہوں اپنے ان چیزوں کے اندر کتابیں میری ساری رہتی ہیں. کہیں پر بھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب یہ کتاب نہیں مل رہی تھی میں نے فون کے اندر کھول کے, لیکن فون کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھولنے کتاب لگیں آگے سے کوئی اور پروگرام ہی نہ چل پڑے. آپ کوئی بھی ایپ کھول لیں, آپ کتاب کھول لیں, آپ کوئی بھی چیز کھول لیں, وہ جناب ایڈ پہلے کھڑی ہوتی ہے جنہیں میں آ رہی ہیں جی میں آ رہی ہیں. اور پھر بے حیائی کے اوپر مبنی مسجد کے اندر آپ کوئی, میں اب قرآن پاک کھولتا بھی ڈرتا ہوں اس میں کہ قرآن پاک یا ہم نے کلک کیا تو سب سے پہلے ایڈ چلنی, پھر قرآن کھولنا ہے, پھر کتاب کھولنی, تو اس کے اندر پھر گانے بھی چل پڑتے ہیں. اور میں تو منع کر رہا ہوں خبردار مسجد میں گانا نہیں سننا, فلمیں نہیں دیکھنی. تو میرے فون اپنا موبائل باج رہا ہے, ہاں جی اپنا گانا باج رہا ہے, کیا بات ہے ہاں جی. تو یہ مسجد کے اندر گانے سننا, فون سننا, پھر گھر والوں سے باتیں چل رہی ہیں جناب 4 گھنٹے چلی جا رہی ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے یار. یہ اعتکاف کی روح نہیں ہوتی. اپنا فون اپنے کانٹیکٹ سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آؤ 10 دن کے لیے. ان کو پتہ ہے مسجد میں بیٹھا ہے, تم نے باہر نہیں جانا. وہ صبح بھی اتنے ہی تھے, راتی بھی اتنے ہی. جب ضرورت ہوگی کھانا پانی دے دو, آ کے جاؤ. اور کھانا بھی مناسب کھائیں. پتہ لگے کہ دبا کے کھا لیا جناب, اب یہ جناب مہمان ہوگا اور مسجد کی فضا اور ہی خراب دبا کے. نہیں ایسا نہیں. مسجد کا تقدس بھی نہیں خراب ہونے دیں. ہمارے پاس باتھ روم بھی ہے, غسل خانہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن بابو میں اب رمضان شریف جب سے چڑھا ہے نا جی, بڑی میں نے کم اپنی خوراک کر لی, بڑی کم خوراک کر لی. آج سحری میں آدھی سے تھوڑی سی زیادہ روٹی کھائی. ایک عبادت میں دل لگا رہتا ہے, دوسرا آوازاری نہیں ہوتی. زیادہ کھانا سے سوائے آوازاری کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ آوازاری مسجد کے اندر مجھے 4-5 گھنٹے بیٹھنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ میں نے کھایا ہی اتنا, وہ ضائع ہی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں مسجد میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور مسجد اعتکاف ہر اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں نماز ہوتی ہے. 5 وقتی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس میں
اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مسجدوں کے اندر ایسا پروگرام ہو کہ جہاں پر خواتین کے لیے بالکل علیحدہ سیپریٹ پروگرام ہو، جہاں اختلاط نہ ہو، نماز میں آتی جاتی دفعہ مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ حرم شریف میں بیٹھتی ہیں نا، مدینہ شریف میں بیٹھتی ہیں نا، تو ہماری پاکستان کی مسجدوں میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن شرط وہی ہے، یہ نہ ہو کہ جناب نمازوں کے وقت عورتیں اور مرد آپس میں اکٹھے چل رہے ہوں۔ وہاں پہ تو مجبوری ہے نا جی، وہاں تو مجبوری ہے، اس لیے عورتیں مرد وہاں پہ اکٹھے چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو مجبوری کوئی نہیں ہے نا۔ اگر علیحدہ پروگرام ہے تو مسجد میں بٹھاؤ ان کے، اگر آپ سارا انتظام سنبھال سکتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ خواتین کو سنبھالنا بھائی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہاں یہ بڑی آزمائش کی بات ہے۔ بندوں کو تو بندہ پھر ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے، ہاں جی، کوئی ڈانٹ لڑکا ہو کوئی، لیکن خاتون کو آپ ڈانٹ کے دیکھو، اوئے ہوئے 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 ہم خراب ہو جائے گا، انہیں بڑی پریشانی نکالیں۔ اور پھر اگر خدا نہ خاصہ بندہ منتظم آ گیا تو وہ تو میٹھیاں میٹھیاں لوچ دار گلاں وہ اتنے برباد ہو جائے گا، سارا پروگرام ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھیں، مرد مسجدوں میں آئیں، خواتین گھروں میں جائیں۔ جن لوگوں کے جو خاص کر جو نوجوان نسل ہے وہ اعتکاف میں لازمی بیٹھو، تاکہ آپ کو فکر آخرت آپ لوگوں کے دماغ میں آئے۔ اور جو بزرگ ہو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عمر تو لنگ گئی ہے، چلو تھوڑا جہا رب سونے نے بھی منا لیے یار، عمر تو لنگ ہی گئی ہے نا، ہوں اگے کی جانا، جوانی تو آنی نہیں، بڑھاپے لئی قدم چلنا ہے، تو مہربانی کرو تھوڑا جہا زور لانا ہے جی، کوشش کرنا کہ اعتکاف میں بیٹھیے گا، اور اس کے پھر تمام معاملات کو مد نظر رکھیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کما حق ہو اس کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔